جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب خیر خیریت سے ہیں؟ چغتائی بابا ولاگ میں ایک بار آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ ٹاپک آج ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کیا ہے وہ تو شاید مجھ سے بہتر ہی جانتے ہوں۔ جو نہیں جانتے ان لوگوں کے لیے بیسک میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم نے ڈالر دے کر افغانستان سے جو چیزیں لینی تھیں اور جو ان کو ہم نے چیزیں سیل کرنی تھی ان فارم آف ڈالر ٹرانسفر یا ٹرانزٹ ڈالر میں، تو وہ تھی ہمارے پاس۔ دوسری ایک ٹریڈ کی قسم ہوتی ہے جس کا نام ہے بارٹر سسٹم، چیز کے بدلے چیز کا تبادلہ۔ وہ کچھ دن پہلے ہم نے ایک نوٹیفیکیشن گورنمنٹ نے نکالا تھا کہ ہم افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ، ان تین ممالک کے ساتھ ہم نے بارٹر ٹریڈ کرنی تھی۔ اس میں کچھ چیزیں جو ہمارے پاس زیادہ مقدار میں تھی وہ ہم نے ان کو بھیجنی تھی اور وہاں سے کچھ چیزیں آنی تھیں۔ وہ پوری ایک لسٹ بنی ہوئی تھی، وہ 3 فیزز کے اندر تھیں، اور اس میں یہ تھا کہ ہمارے ملک میں کیونکہ زر مبادلہ کے ذخائر آج ریسنٹلی جو آیا ہوا تھا کہ ہمارے ملک میں کتنے ذخائر بچ گئے ہیں، 13.2 بلین ڈالرز کے ذخائر صرف بچ گئے ہیں۔ تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو ہمارے ملک کے اندر ڈالر کی تو شارٹیج ہے لیکن چیزیں بھی ہمیں چاہیے، کیوں ہم اس طرح نہ کر لیں کہ بھئی ہم اپنے ملک کی جو زیادہ پروڈکشن والی چیزیں ہیں ان کو ہم جو ہے نا دوسرے ملک میں بھیجیں اور وہاں سے جو زیادہ پروڈکشن والی چیزیں ہیں اپنی ڈیمانڈ کے مطابق ہم وہاں سے لیں، چیز کے بدلے چیز کا تبادلہ۔ یہ بہت اچھا انیشیٹو تھا، تو اس حوالے سے کام بھی ہونا تھا، ڈیٹیں بھی آ گئی تھیں اور فائنل نوٹیفیکیشن بھی مارکیٹ میں گھوم رہے تھے۔ اس حساب سے ہم لوگ ادھر مارکیٹ کے اندر بیٹھ کے چیزوں کے پرچیزنگ، سیلنگ اور اس حوالے سے دیکھ رہے تھے کہ یہ والی چیز ہمیں رکھنی چاہیے، یہ والی چیز نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ تو بارٹر سسٹم کے اکارڈنگ جب پہلی سلاٹ آتی ہے تو اس میں یہ چیز تو بڑھ جائے گی، یہ کم ہو جائے گی۔ وہ سارا کا سارا ابھی دھرا کا دھرا رہ گیا۔ جس روٹین کو دیکھ کر ہم نے اپنا معاشی پلان سیٹ کیا تھا بینگ این انویسٹر کہ ہم نے یہ چیز لے لینی چاہیے، یہ بارٹر سسٹم کے تھرو یہ چیز نہیں آ رہی تو اس کا ریٹ ڈیمانڈ بڑھے گا، وہ سارے کا سارا دھرا کا دھرا حافظ صاحب نے آ کے ڈنڈا وی آئی پی طریقے سے چلا دیا۔ ان کا یہی تھا کہ انہوں نے کہا جی ڈالر نکالو سارے باہر، گولڈ نکالو۔ ایک ان نیچرل سا جو ہے نا گولڈ کے اندر اس ٹائم پہ ڈپ آیا ہوا ہے، ان نیچرل سا جو سوٹ نہیں کرتا۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں مارکیٹ کے اندر تو ان کے اندر بھی پوائنٹس کے حساب سے یا کاسٹ کے حساب سے، ایوریج کے حساب سے ان کی پرائس میں ڈکریز آئی ہے، لیکن ریٹیل انویسٹر محلے دار میں جو محلے بیٹھا ہے یا جو چھوٹا کریانہ والا ہے وہ تو عام لوگوں کو ریلیف نہیں دے رہا۔ اس کا چیک اینڈ بیلنس کے حوالے سے ٹیمیں بہت سست ہیں۔ یہ صرف بڑے بڑے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوا ہے اوپر سے کہ اس چیز کو کسی نہ کسی حوالے سے کنٹرول کر لیا جائے تاکہ وہ نیچے اس کا امپیکٹ ہے۔ بھائی آپ نے اگر ایک باڈی بنانی ہے، ایک ٹارگٹ اچیو کرنا ہے تو اس میں آپ کو یہی دیکھنا ہوگا کہ ہم اوپر سے تو ڈنڈا لاٹھی چلا رہے ہیں، وہ ڈنڈا لاٹھی ہماری کہاں تک امپیکٹ کر رہی ہے۔ اب نیچے جہاں پہ گراس لیول پہ، گراؤنڈ لیول کے اوپر لوگوں کو ریلیف دینا ہے، وہاں تک تو ابھی تک کوئی ٹیمیں نہیں پہنچی، نہ کہ لوگوں کو ریلیف ملا ہے۔ حافظ صاحب کو چاہیے کہ اگر یہ اس پلان کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے تو اس کا فائنل سٹیپ یہی ہے کہ جو ریٹیل انویسٹر ہیں وہ نیچے سے آگے چیز بیچ رہے ہیں اس کے اوپر امپیکٹ ہونا چاہیے، اس ساری ایکٹیویٹی کا جو ہم برداشت کرتے آ رہے ہیں۔ بینگ این انویسٹر میری فیلنگ تو یہ ہے۔ دوسری بات جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی کہ انڈیا نے بھی لاسٹ ٹائم پہ یہی ایک اپنا لاٹھی چارج پروگرام شروع کیا تھا۔ اس میں ان کی پالیسی ڈیفرنٹ تھی۔ اس میں یہ تھا کہ جو غلہ منڈی کے یا سبز منڈی کے آڑتی تھے یا تاجر تھے جو کسان سے ڈائریکٹ سودا اٹھا لیتے تھے، اس کو کیش مل جاتا تھا، یہ سودا منہ مانگی رقم پہ لے لیتے تھے، پھر مارکیٹ میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آٹو جنریٹ کر کے تھوڑی سی روک لی چیز، پھر اس کی ڈیمانڈ بڑھا کے کولڈ سٹوروں میں لگا دی، اور یا اپنے پاس جو خراب ہونے والی چیزیں نہیں ہیں ان کو رکھ لیا۔ تو اس طرح سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایک فارمولہ طے کرنے کے بعد وہ چیزوں کو آہستہ آہستہ نکالتے جاتے تھے، جو کہ ہمارے ملک میں بھی رائج ہے۔ مگر مچھ قسم کے لوگ بیٹھے ہیں جو اس طرح کے بلاکیج کر دیتے ہیں چیزوں کو، جنہوں نے ملک کو ہاسٹیج کیا ہوا ہے۔ تو اب انڈیا نے یہ کیا تھا کہ وہ یہ مڈل مین سارے انہوں نے اڑا کے رکھ دیا تھے۔ انہوں نے کہا تھا کسان اپنی چیز آ کے خود بیچے، اس کی بولی لگائے کسان خود، یہ مڈل مین بیچ میں نہیں ہوگا، وہ آ کے خود لگائے اپنا سودا مڈل مین سے نکال کے دے۔ صاحب ظاہر ہے کسان اگر ایک چیز، اب پیاز ٹماٹر کی اگزامپل لے لو، اگر ایک کسان کو پڑ رہا ہے 20 روپے کلو پیاز بجائی کے ساتھ، اس کی ساری کاسٹ کے ساتھ 20 روپے کلو پڑ رہا ہے، تو وہ 25 روپے کلو، 26 روپے کلو، 27 روپے کلو تک دینے میں اس کو کوئی حرج نہیں ہے، وہ دیتا ہے خوشی سے۔ اب یہاں پہ مڈل مین کا جو کردار ہے نا، وہ اس سے 23 روپے میں وہ چیز لے لیتا ہے اور کچھ دن رکھنے کے بعد اس کو 35 روپے کے سیل کرتا ہے۔
₹35 की सेल करने के बाद आड़ती से चली जाती है आगे फड़िया के पास, फिर फड़िया उसको नीचे देता है, वो महल्ले में आती है, फिर वो 5 से 6 हाथ जब चीज़ तब्दील होती है उसका इम्पेक्ट फिर यही पड़ता है, प्राइस कहाँ से कहाँ निकल जाती है। इस तरह के इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट को लेने चाहिए, ना कि अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड को बंद कर देने से। देखें ना, अब जितना जूं आप सख्ती करेंगे, जूं आप स्प्रिंग को प्रेस करेंगे, या तो आप में इतनी सलाहियत और ताकत हो और आपके मुल्क के अंदर कंटिन्यूटी नाम की चीज़ हो कि आपने उसको प्रेस किया हुआ है ना, तो अब इसको छोड़ना नहीं है। जब आपने ऊपर वाला हाथ हटाया इसकी प्रेसिंग से, वो जो स्प्रिंग का जो मोमेंटम बनना है ना, दोबारा चीज़ों के रेट्स यकीन माने पिछले ऑल टाइम हाई से भी डबल की तरफ चले जाने हैं। और मुझे डर इसी चीज़ का है कि जब तक तो प्रेशर के अंदर चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें आप देख लो, इंपोर्टेड आइटम देख लो, गोल्ड देख लो, गला मंडी की प्रोडक्ट भी देख लो, जो आर्टिफिशियल कंट्रोल इस टाइम पे किया हुआ है, मुझे डर यही है जब ये आर्मी का सेटअप या जो केयर टेकर सेटअप बैठा हुआ है, जब इसने हटना है, एक पॉलिटिकल सेटअप ने आ जाना है, तो इसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। जब पॉलिटिकल सेटअप आ जाएगा वो इन ताजरों का प्रेशर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मैं आपको बड़ा वाज़ेह और खुले अल्फाज में कह रहा हूँ, जब ये पॉलिटिकल सेटअप आएगा मुल्क के अंदर, जब भी इंतखाबात होंगे, पॉलिटिकल सेटअप आएगा, वो इन चीज़ों को जो प्रेशर के अंदर इस टाइम पे हाफिज़ साहब ने डाली हुई हैं, वो इसको मेंटेन नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जो पॉलिटिकल सेटअप होता है ना, वो कुछ दे, कुछ ले, कुछ खा, कुछ लगा, कुछ इस कैडर का होता है, तो उसमें चीज़ों ने जो बूस्ट करना है ना, अल्लाह माफ़ करे, तो इस तरह का सिनेरियो बनने वाला है। तो आपके लिए मेरी सजेशन इस टाइम पे यही है कि आपने जिन सौदों के अंदर आप बैठे हुए हो, कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपने वो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड की ख़बरें सुनी हैं, जो आपने अफ़गानी माल अपने पास रखे हुए हैं, या वो जिस मकसद के लिए आपने लिया था, तो जिस क्वांटिटी में आपके पास है, आप उस क्वांटिटी को थोड़ा सा होल्ड करें। एक आम दुकानदार के पास हमारे मुल्क में 3 से 4 किस्म की प्रोडक्ट आती हैं। एक होती हैं लोकल मेड प्रोडक्ट, एक होती हैं इंपोर्टेड प्रोडक्ट, एक वो होती हैं जो यानी कि आम जगहों से बनती हैं अपने मुल्क के अंदर, वो हमने इस मार्केट के अंदर अपने शेल्फ़ के अंदर सजा के रखी होती हैं। अब इस टाइम पे ये है कि जैसे ही अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड की ख़बरें चली हैं कि ये सिस्टम बंद हो जाएगा, सिल्की कपड़ा नहीं मिलेगा, हमारे मुल्क में सिल्की कपड़ा 1 इंच भी नहीं बनता। 1 इंच जिस मुल्क में सिल्की कपड़ा ना बनता हो और यहाँ VIP किस्म के कपड़े हमें मिलते हैं, ये सारे उसी बॉर्डर के थ्रू स्मगल्ड शुदा आ रहे हैं। तो ये अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड की यही, अच्छा, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लोकल यूज़ में हमें इन चीज़ों का एहसास ही नहीं है कि वो कहाँ से आ रही हैं, लेकिन वो हमारी नीड बनती जा रही हैं। वक्त के साथ साथ नीड बन रही हैं। अब जिस चीज़ की नीड भी होगी उसको आप छुपाओगे तो उसका इम्पेक्ट मार्केट के अंदर इंतहाई बुरा ही पड़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं थोड़ा सा आपके साथ यही डिस्कस करना चाह रहा था कि जो खुश्क मेवाजात हैं, सिल्की कपड़ा है, गला मंडी के आइटम हैं, और बहुत सारी लकड़ी की प्रोडक्ट थी और चमड़े की चीज़ें थी जो हमने इस ट्रांजिट ट्रेड के अंदर हमने लेनी देनी थी, वो सारी तातुल का शिकार हो गई हैं। तो इन चीज़ों के अंदर अब प्राइस का जो प्रेशर पड़ रहा है, जब जैसे ही ये प्रेशर इसका ख़त्म होगा तो फिर आप देखेंगे दमादम मस्त कलंदर एक दफ़ा दोबारा शुरू होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।